کاش وہ اس کے ساتھ کوئی اور نہیں ایک دوستی کا رشتہ رکھتی، اسی ناطے اپنے دکھ سکھ اس سے کہتی، لیکن اس نے تو ایک دم اپنے آپ کو سمیٹ لیا تھا۔ حتیٰ کہ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا، نہ ہی تلخ کلامی، بلکہ وہ ہمیشہ اس کی بات کو بلا چون چاں مان لیا کرتا تھا۔ پھر یہ فاصلے اور ان فاصلوں کا ذمہ دار وہ اسے ہی ٹھہراتا تھا۔ انسان جب کسی کو بہت زیادہ اہمیت دینے لگتا ہے، خود اپنی ذات سے بڑھ کر، تو پھر شعوری یا لاشعوری طور پر ساری غلطیاں، سارے قصور اسی کے کھاتے میں ڈالتا جاتا ہے، کیونکہ اپنے بارے میں یقین ہوتا ہے کہ ہم نے کبھی اس کے لیے نہ غلط سوچا، نہ کبھی غلط کیا، جو کچھ کیا اس کی خوشی کے خاطر کیا، یوں اپنا دامن صاف نظر آتا ہے۔ ابھی بھی وہ سارے الزام اس کے سر رکھ رہا تھا۔ اچانک گھڑی پہ نظر پڑی، 10 بجنے والے تھے۔ اس کی فطری تجسس جاگ اٹھا۔ فاریہ خاور کا فون ریسیو کرتی ہے کہ نہیں، یہ دیکھنے کے لیے اپنے کمرے سے ٹی وی لاؤنج میں آیا۔ بظاہر ٹی وی آن کر کے بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد آہٹ پر ہلکے سے پیچھے مڑ کر دیکھا، فاریہ فون تک آئی اور پھر پلٹ کے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ سمجھ گیا اس کے سامنے بات نہیں کرنا چاہتی، پھر بھی ڈٹائی سے وہیں جم کے بیٹھ گیا۔ حتیٰ کہ یہ بڑی عجیب سی حرکت تھی، لیکن اسے ضد سی ہو گئی تھی اور وہ 11 بجے تک انتظار کرتا رہا۔ پھر نیند غالب آنے لگی تو اٹھ کر ٹی وی کا بٹن آف کیا اور خاور کے فون نہ آنے کا سبب سوچتا ہوا لاؤنج سے نکل رہا تھا کہ فون کا پلگ فرش پر دیکھ کر کچھ سٹپٹا سا گیا اور پھر سارا معاملہ سمجھتے ہوئے اپنے آپ پہ ہلکی سی شرمندگی محسوس ہوئی، وہیں تھوڑا سا اطمینان بھی تھا۔ پھر آگے بڑھ کے پلگ لگایا۔ جیسے ہی پلٹا، فون کی بیل بجنے لگی، گویا دوسری طرف سے مسلسل ٹرائی جاری تھی۔ وہ ششو پنج میں پڑ گیا، بلکہ مشکل میں پڑ گیا، سمجھ نہیں آیا کیا کرے۔ غلطی اس کی اپنی تھی۔ فون کی مسلسل بجتی بیل سے گھبرا کر اس نے ریسیور اٹھایا۔ دوسری طرف خاور کو جیسے فاریہ کے ہونے کا یقین تھا، چھوٹتے ہوئے بولا، فاریہ میں کتنی دیر سے؟ فاریہ نہیں ہے۔ اس نے خاور کی بات پوری نہیں ہونے دی اور اس کی آواز پر کچھ دیر کے لیے خاموشی سی چھا گئی۔ پھر خاور سنبھل کر بولا، آپ شاید علی ہیں؟ جی۔ اس وقت میری آپ سے ہی بات ہوئی تھی؟ جی۔ وہ خاصا پرسکون ہو کر قصداً مختصر جواب دے رہا تھا۔ پھر فاریہ تک میرا میسج نہیں پہنچایا؟ آپ کا میسج میں نے انہیں دیا تھا، تو پلیز اسے بلا دیں۔ سوری، اس وقت تو ممکن نہیں کیونکہ وہ سو چکی ہیں۔ اس کا مطلب، خاور کا انداز سوچتے ہوئے تھا، غالباً کہنا چاہ رہا تھا کہ اس کا مطلب وہ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتی، لیکن پھر رک کے بولا، اوکے، میں پھر فون کر لوں گا۔ 1 منٹ۔ اس سے پہلے کہ خاور فون رکھتا، علی نے ایک دم سے پوچھا، آپ کو فاریہ سے کیا کہنا ہے؟ جو بھی کہنا ہے اسی سے کہوں گا، کیونکہ آپ میری بات اس تک پہنچا سکتے ہیں، جذبات نہیں۔ اس کے ساتھ ہی فون بند ہو گیا۔ اسے لگا جانے انجانے میں خاور نے اس کے جذبوں کا مذاق اڑایا ہے۔ آپ میری بات اس تک پہنچا سکتے ہیں، جذبے نہیں۔
اپنے کمرے میں آ کے لیٹا تو کتنی دیر اسے بازگشت سنائی دیتی رہی، پھر جیسے در و دیوار اس پہ ہنسنے لگے۔ اتنا کمزور تو نہیں تھا، وہ پہلے بھی اتنی ہی جرت رکھتا تھا فاریہ کے مقابل کھڑے ہو کر اظہار کر سکے، لیکن اس کی خوشی کے ساتھ خاطر اپنے جذبوں کو زبان نہیں دی، اپنا دامن بچاتا رہا اور فاریہ کو خاور کے ساتھ جاتا ہوا دیکھتا رہا۔